نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 7 سفر کا درس۔ حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شمار عرب کے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بڑے صابر و شاکر بندے تھے۔ انہوں نے صبر و شکر کی ایسی مثال پیش کی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی کی شہادت دی۔ وہ ایک کامیاب تاجر اور معاملات میں ہر درجے امانت دار ہونے کے ساتھ تقوی پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں، مسکینوں اور تنگ دستوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، پھر سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا، اور عطا کردہ مال و دولت اور اولاد سب کچھ واپس لے لیا، اور خود وہ 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، مگر اس کڑی آزمائش میں بھی کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کیا، اور ہمیشہ صبر و شکر ہی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور صبر کے بدلے انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا، اور بیماری سے نجات دے کر صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ پرندوں کا فضا میں اڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں، کبھی پروں کو فضا میں پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں، اور وزنی ہونے کے باوجود زمین پر نہیں گرتے۔ انہیں فضا میں کون روکے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اپنی قدرت سے فضا میں اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں وزنی ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں خدائے رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ خلاصہ، جمعے کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعے کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، حالانکہ وہ خود قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم دین سکھلایا، کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھدوایا، یا کوئی درخت لگایا، یا کوئی مسجد بنائی، یا کوئی قرآن چھوڑ دیا، یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں نامحرم عورت کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبیہ عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں
اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا کے بارے میں مال کا زیادہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخرت کے بارے میں جنت کی صفات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ قرآن پاک کی نصیحت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک دینی تعلیمات پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔